السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکن نمبر 4 کا، تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ۔ اللہ رب العزت اس خاص آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ہے وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، بعد موتها وبث فيها من كل دابة، نہ صرف زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے، یعنی کہ بادل نہ آسمان پر ہوتا ہے نہ زمین پر، بلکہ آسمان اور زمین کے دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا۔ بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، تو اس کے اندر نشانیاں ہیں صرف ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل اور فہم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ہم نے جو پہلی آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ایک معبود ہونے کا بیان تھا۔ اس آیت میں اس کے ایک ہونے کے دلائل کا بیان ہے۔ قرآن نے ان 8 چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے ایک ہونے کے ثبوت میں کئی جگہ الگ الگ ذکر فرمایا ہے، مگر یہاں ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ کائنات کی ان چیزوں کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے متعلق خود مشرکین بھی مانتے تھے کہ ان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ مفسر قرآن نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہاں آسمان اور زمین کی پیدائش میں توحید کی نشانی ہونے کی تفصیل بیان نہیں ہوئی۔ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کس طرح سے کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر، سورہ ملک کے اندر، سورہ لقمان کے اندر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح دن رات کے بدلنے میں توحید کی نشانی اس میں بھی شامل ہے کہ دن رات اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی بدلتے ہیں۔ اگر ایک الہ اکیلا نہ ہوتا تو دن اور رات کے بدلنے میں فرق ہو جاتا۔ ممکن ہے کہ ایک اگر الہ ہو، 2 الہ ہوتے تو ایک الہ چاہتا کہ دن ہو، ایک الہ چاہتا کہ رات ہو، تو اس کے رات اور دن کی تبدیلی میں بھی فرق رہتا۔ اور اسی طرح آسمان کے درمیان بادل کے مسخر ہونے کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان میں بادل کو مسخر کیا، اور ان دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بادل کو ٹھہرایا، اور یہ بادل ان لوگوں کے لیے یہ بادل نشانی ہے، اور یہ تمام چیزیں نشانیاں ہیں جو عقل اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ جو عقل اور سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں اس کے اندر۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں، اور وہ ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں۔ وَلَوْ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ وہ اللہ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ جتنی محبت کرتے ہیں یہ اللہ سے ان کی محبت اللہ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہے، اور کاش کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ بے شک قوت سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اب اس آیت میں بتایا کہ اس قدر ظاہر اور واضح دلائل دیکھنے کے باوجود دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک اور برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔
کائنات کی حکمرانی، مخلوق کی حاجت، مشکل کشائی، دعائیں سننا، تمام غائب اور حاضر چیزوں سے واقف ہونا، جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں، یہ لوگ یہ صفات ان بناوٹی معبودوں میں سمجھتے ہیں، بلکہ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، جو اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، بلکہ یہ ان لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، جبکہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سے کئی زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ یا اندادن سے مراد وہ فوت شدہ بزرگ ہیں جن کے بت بنا کر وہ انہیں پکارتے اور پوچھتے تھے، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے نام بتائے ہیں: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ یہ 5 بت ہیں جن کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی، اور ابن عباس ان بتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کے قوم کے نیک لوگ تھے جن کے فوت ہونے پر انہوں نے ان کے بت بنائے، بعد میں یہی بت عرب میں بھی بن گئے۔ کون کون سے بت؟ ود، سعا، یغوث اور یعوق۔ گویا بت پرستی بھی دراصل بزرگ پرستی ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ فتح ہونے کے بعد جب صحابہ نے کعبہ سے بت نکالے تو ان میں ابراہیم اور اسماعیل کی صورتیں بھی تھیں جن کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے، یعنی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت بنا کر وہاں پر گاڑ لیے۔ اندادن کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام حاصل کر لیتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، چاہے وہ محبت میں ہو، چاہے وہ مانگنے میں ہو، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو۔ بت پرست ان ہستیوں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، قبر پرست ان ہستیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، انہیں نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، مصیبت کے وقت ان سے فریاد کرتے ہیں۔ خصوصاً یہود اور نصارہ میں یہ چیز عام تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کر دیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ہر اونچی قبر کو برابر کر دیں، یعنی کہ قبروں کو برابر کر دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر جو قبریں ہوتی ہیں وہ برابر ہوتی ہیں، ان کے اوپر کوہان نہیں بنائی ہوتی جس طرح ہم لوگ بناتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو تصور شیخ کے ذریعے سے دل میں ایک فانی انسان کا نقشہ بنا کر اس سے وہ محبت کرتے ہیں جو محض اللہ تعالیٰ کا حق ہے، پھر ان پر وہ محبت ایسی غالب آ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بجائے ان لوگوں کے حکم کو اللہ کے حکم کا درجہ دیتے ہیں، جبکہ مخلوق کا یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر حق دیا جائے اور اس کی ایسے ہی پیروی کی جائے جس طرح اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کا حق ہے۔ مسلمانوں میں کئی ایسے بد نصیب بھی ہیں جو اس آیت کا، جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس مقصد کے لیے وظیفہ کرتے اور اس کا تعویذ لکھتے ہیں کہ کسی لڑکی یا لڑکے کو اپنی محبت میں گرفتار کر سکیں۔ یہ وہی یہودانہ قسم کی یہ عادتیں ہیں جس کا ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 78 اور 102 کے اندر ذکر پڑھا ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان انہیں اس راستے پر لگانے والا ہے۔ قرآن جس بات سے منع کر رہا ہے اسی کے لیے قرآن کو پڑھایا لکھا جائے تو لعنت کے سوا کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ اس آیت کو تعویذ بنا کر پلاتے ہیں کہ دلوں میں محبت ڈال دیں گے، محبوب اس کے قبضے میں آ جائے گا، اور اس قسم کی واہیات قسم کی باتیں استعمال کر کے اور ان الفاظ کو تعویذ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے، کہ یعنی ایمان والے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کو دوسروں کی محبت اور رضا سے مقدم رکھتے ہیں۔ کسی کی محبت بھی ان کے دل میں یہ مقام حاصل نہیں کر سکتی کہ وہ اسے اللہ کی محبت اور رضا پر قربان نہ کر سکیں۔ الذین ظلموا، اللہ رب العزت نے پھر فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک کرنے والے اور کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ اس آگ کے عذاب سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ وَلَوْ يَرَا، اس وقت کو دیکھ لیں، یعنی دنیا میں وہ منظر دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَا، کہ وہ دیکھ لیں،
یہ لوگ جو ہے کہ دنیا میں دیکھ لیں کہ کس طرح سے جن لوگوں نے شرک کیا، جب وہ اللہ کی طرف پلٹ کر جائیں گے تو کس طرح کے اذ یرون العذاب، وہ اپنی آنکھوں سے جب عذاب کو دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ بے شک یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وہی عذاب ان کے اپنے اعمال کے سبب آیا ہے۔ اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہوتا دوبارہ ہو، یعنی کہ دوبارہ دنیا میں ہم واپس چلے جائیں تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جیسے ہم سے یہ آج کے دن بے تعلق ہو گئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، وہ حسرتیں کریں گے اور وہ کسی صورت بھی آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے، وہ آگ سے کبھی بھی نہ بچ سکیں گے۔ یہاں پر جو لفظ تبرع کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ بری آج سے یہ لفظ نکلا ہے۔ بری در حقیقت یہ جو لفظ ہے یہ باب تفاعل سے تبرع، بری اس کا لفظ تھا بری، اور یہ لفظ جو ہے یہ تفاعل باب تفاعل سے تبرع بنا، تا جو ہے باب تفاعل کی ہے، حروف زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ بالکل بے تعلق ہو جائیں گے کیا گیا ہے۔ بخارجینا میں جو با نفی کی تاکید کے لیے آیا ہے، بخارجینا، بخارجینا با نفی کی تاکید کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کو کسی صورت بھی آگ سے نہیں نکالا جائے گا، ان کو ہرگز آگ سے نہیں نکالا جائے گا۔ ان آیات میں قیامت کے دن ان مشرکوں کے حالت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کاش کہ وہ دنیا میں اللہ کی بات پر یقین کر کے اس انجام سے بچ جائیں جس انجام کے بارے میں انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی بتا دیا تھا، جس طرح اہل شرک جن کے پیچھے لگے وہ اپنے پیچھے لگنے والوں سے بیزاری ظاہر کریں گے، اسی طرح سے آئمہ اور وہ مجتہدین جن کے یہ لوگ پیروی کر رہے ہیں دنیا کے اندر، وہ روز قیامت ان سب لوگوں سے بیزاری ظاہر کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں تو ان کے بارے میں کچھ علم ہی نہ تھا، ہم تو اس امت کو منع کرتے رہے، ہم تو جانتے ہی نہ تھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، ہم تو ان کی ہر کام سے ہر فعل سے بے خبر تھے، ہمیں آج ان سے بیزار ہیں۔ اور جو لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، جن کو پکارا کرتے تھے، وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹایا جائے، بخارجینا، یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے بخارجینا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر سے دنیا میں واپس لوٹایا جائے، اپنی اعمال پر حسرتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہم بخارجین، وہ ہرگز نہیں نکالے جائیں گے، من النار، اس آگ میں سے ہرگز نہ نکالے جائیں گے، اور اس آگ کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اس سبب کہ انہوں نے ہر کام کو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا۔